اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم، ہر ایک جگہ جہاں انسانیت آباد تھی، 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام اور ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان کے سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت و عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ جبکہ سورہ انبیاء آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور اس کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی بھی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے رہے۔ پیارے دوستو، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، اتنا قدیم مذہب جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت میں سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، ہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ ڈالا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے۔ مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو وہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر، اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پرانا، دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، یعنی اس سرزمین پر پہلا قدم ہی ایک پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب ہے اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں میں سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب
رگ وید میں اور واویش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ واویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور انجیل مقدس میں بھی ہے۔ متیس پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شترو پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ان تینوں دنیا کی سب سے نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتابوں مثلا تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریا سندھ کے پاس سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بیکار کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہی ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نوح کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور باویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لوط سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی کی زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویدات میسر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر A.J.A. ڈیواوس کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویدات بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویدات کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سامی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم بھی مشرک تھی، جنہوں نے نوح اور ان کے درمیان آنے والے تمام انبیاء کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا یا پھر بھلا دیا، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اس لیے خدا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ ہر بڑے کام پر اللہ کی طرف سے پابند ہیں۔
اسی طرح ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا دیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبر کی تعلیمات کو دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی، کیوں نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا، جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ تو یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ پھر اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وقت بنایا، یعنی درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچا دیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک چونکہ رسول اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اسی لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جس سے قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔